سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ظاہر ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے ہوں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کو ملنے سے پہلے اس کے آنے سے پہلے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو البتہ تحقیق تم اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کا ذکر ہو رہا کہ غزوہ احد میں شکست کے اسباب کیا تھے، ابتداءً جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کے کیا اسباب تھے، پھر اس شکست کی حکمتیں کیا تھیں، کیا حکمت تھی، کیوں ہوئی، اس کو کل کے درس کے اندر بیان کر دیا گیا، گزشتہ آیات کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آج کی ان زیر درس آیات کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے دو اصولوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان دو چیزوں کو تم اپنائے رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ ان دو اصولوں میں سے وہ دو اصول کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک جہاد ہے اور ایک صبر ہے، ایک جہاد ہے اور ایک صبر ہے۔ تو گویا اللہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک تنبیہ کے انداز میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا یہ کیا گمان ہے کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کے اندر داخل ہونے کی تمہاری تمنا اور خیال تو ہے، لیکن اس کے لیے تم نے کام کیا دیے، اعمال کیا سر انجام دیے ہیں، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر انسان کی جنت کے اندر جانے کی تمنا اور خواہش ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش کا آنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں سے ہے،
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو اور تمہیں آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، البتہ تحقیق ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے، اور یہ آزمائش اور یہ آزمانا اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دے کہ تم میں سے سچا کون ہے، اپنے وعدے کے اندر مخلص کون ہے، ثابت قدم رہنے والا کون ہے، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا کون ہے، خالی خولی دعوے کرنے والا کون ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر ہم یہ آیات پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ البتہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ کسی طریقے سے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہیں خوف مسلط کر کے، کہیں پھلوں کی کمی سے، کہیں مالوں کی کمی سے، کہیں جانوں کی کمی سے لوگ مر رہے، شہید ہو گئے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے تمہیں کیا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جاہدوا منکم، جہاد کرنا، اور دوسرے نمبر پر الصابرین، ثابت قدم رہنا۔ گویا کہ یہ دونوں چیزوں کو اپنائے رکھو گے تو تمہاری کامیابی تمہارا قدم چومتی رہے گی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جو جگہ ہے، ایک بالشت کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، ایک بالشت کہہ لیجئے، تھوڑی سی جگہ، آپ 1 فٹ کی جگہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، اس ایک فٹ کی جنت کی جگہ کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جو حوروں نے وہ لباس پہنا ہوگا، اور اس لباس کے اوپر جو دوپٹہ پہنا ہوگا، اس دوپٹے کی قیمت، اس چادر، اس دوپٹے کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا، باقی لباس کو تو چھوڑ دیجئے، یعنی اتنی قیمتی اور بیش قیمت جگہ ہے۔ اور اتنی قیمتی جگہ تم یہ کہو کہ تم بغیر کچھ کیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ بس ہم ایمان لے کر آگے، اور ایمان لانے کے بعد اب بس جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، ہمیں کرانا کچھ نہیں، دینا دلانا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کو کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جو کیا ہیں، ثابت قدم رہنے والے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، البتہ تحقیق تم موت کو ملنے سے پہلے اس کی تمنا کر رہے تھے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے کہا کہ بھئی چلیں جہاد کے لیے، اور دشمن آ رہا ہے، اب جہاد ہم نے ادھر رہ کر کرنا ہے یا باہر نکل کر کرنا ہے، تو کچھ لوگ نوجوان جو اپنے جذبات کے اندر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے، اور کچھ لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت جناب اعلیٰ وہاں پر جب لڑائی ہوئی اور کچھ مسلمان شہید ہوئے، تو جو باقی رہ جانے والے افراد تھے، خاص طور پر جو نوجوان تھے، ان کے دنوں میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ ہم بھی جاتے اور ہم بھی شہید ہوتے، اور وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ آگے چل کر مسلمانوں کا پھر کافروں کے ساتھ کہیں آپس میں اس طریقے سے یہ جہاد ہو، اور ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور جام شہادت نوش کریں اور وغیرہ ذالک، اس طرح کے ان کے کیا تھے، جذبات تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس سے پہلے موت کی کیا ہے، تمنا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور یاد رکھنا
کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت کیا ہے تیار رہتا ہے۔ دین اسلام یہ قربانی مانگتا ہے، قربانی کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، آج ہم دین کے فوائد اور دین کے ثمرات اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ یہ سارے ہم سمیٹ رہے ہیں، قربانیاں تو ان لوگوں نے دی ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں کہ مصر کا ایک قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو اور کافی عرصہ سے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے جان کی قربانی تو دینی پڑے گی، تم اس طرح کرو کہ ایک ٹوکری کے اندر مجھے ڈالو اور اس ٹوکری کو اندر کیا ہے پھینک دو، ٹھیک ہے، میں اندر جا کر اس دروازے کو اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکیلے تنے تنہا اس کے اندر ڈالا اور اس کے اندر دشمنوں کے نرغے کے اندر ان کو پھینک دیا، اور وہ جناب علیہ تلوار لے کر اٹھے اور انہوں نے بے دھڑک تلوار چلانا شروع کر دی اور کافروں کی گردنیں اڑائیں اور اس دروازے کو کھولا، اور پھر مسلمان جناب اندر داخل ہوئے سارے، اور یوں وہ قلعہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ انہی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب جنگ یرموک ہو رہی تھی اس وقت دشمن مقابلے میں کوئی سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، 2 لاکھ کی تعداد کے اندر تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا، ٹھیک ہے، یہ تنے تنہا ان کی صفوں کے اندر کیا ہے گھس گئے، تنے تنہا ان کی صفوں کے اندر گھس گئے، اور بس تلوار چلاتے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور کہتے ہیں کہ شاید ہی ان کے جسم کے اندر کوئی جگہ ہو جہاں پر کیا ہے زخم نہ آیا ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک جان کی قربانی یعنی اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور دوسرا والصابرین الصبر اور استقامت اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ انسان بس اوقات اپنے آپ کو پیش کرتا ہے لیکن تھوڑی سی ٹھوکر یا تھوڑے سے کوئی تو نہیں یار میرے بس کی تو بات نہیں۔ اب ان کے جسم کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مردانہ وار اور ثابت قدم رہ کر انہوں نے کیا کیا ہے، لڑائی کی، جہاد کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے زخم ہے کہ کمر کے پیچھے جو کندھا ہے اس کے پاس تو ایک ایسا زخم تھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ہول سا بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں بچے وہاں ہاتھ ڈال کے کھیلا کرتے تھے۔ یعنی آپ اس کا اندازہ لگائیں، اس رہی یہ بات کہنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں بہت آسان ہے۔ ہمیں تو جناب اعلیٰ میں کوئی چھوٹا سا ہلکا سا کٹ لگ جائے نا تو ہم تو جناب اعلیٰ وہ سارے کام چھوڑا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے جان کی قربانی بھی دی اور اس کے اوپر پھر کیا ہے ثابت قدم بھی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، کہ البتہ تحقیق تم موت کی اس سے پہلے تمنا کر رہے تھے، اس کے ملنے سے پہلے۔ اب کیا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اب تم اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا کیا کر رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو کہ یہ بھی شہید ہو گیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب پھر جب تمہیں یہ ساری چیز آ گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اب ثابت قدم رہو، اب تم یہاں سے بھاگو نہیں۔ آپ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جس وقت یہ غزوہ احد ہو رہا تھا اور مسلمان جب ابتداً پہلے فتح ہو گئی، پھر مسلمانوں نے وہ کیا کہ وہ درہ چھوڑ دیا اور کفار دوبارہ پلٹ کر حملہ آور ہوئے، اور حملہ آور ہونے کی وجہ سے اب ایک گھمسان کا رن پڑا، اور تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کیا، اور افراتفری سے ایک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس وقت کیا کہتے ہیں کچھ لوگ پیچھے بھاگے، یہ لوگ بھی کیا ہے جو نوجوان تھے یہ بھی پیچھے ہٹ کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ثابت قدمی نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اس سے پہلے تو تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس کی ملنے کی دعائیں اور شہادت کی تمنا کیا کرتے، اور اب آ رہی ہے تو تم تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ جب جان کی قربانی بھی دیں اور قربانی کے ساتھ ساتھ تم اس پر ثابت قدم بھی کیا ہے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔